السلام علیکم خواتین و حضرات، آج پھر آپ کی خدمت میں کچھ غلط اور کچھ درست جملے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا جملہ ہے، اکثر لوگ بولتے ہیں اس معاملے کو لے کر یہ بات میں نہیں سمجھا۔ یہ بالکل غلط ہے، اس معاملے کو لے کر بالکل غلط ہے۔ آپ کہیں گے اس معاملے کے بارے میں، یعنی لے کر بالکل غلط ہے، بارے میں بالکل درست ہے۔ تو صحیح جملہ ایسے ہوگا کہ اس معاملے کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو آئندہ آپ اس کو لکھتے وقت یا اس کو کسی سے بات کرتے وقت اس کا دھیان رکھیے۔ دوسرا جملہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ ہماری اردو میں آیا ہے ہندوستانی فلمی طریقے سے یا ہندوستانی ٹیلی ویژن سے۔ وہ اکثر کہتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے یا ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ سرے سے اردو ہے ہی نہیں۔ اگر ہندی ہو تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم چونکہ یہاں اس کا استعمال اردو میں بھی اب کرنے لگے ہیں تو اس لیے ہم اس کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے یا ہمارے ساتھ بنے رہیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ہمارے ساتھ رہیے۔ اس میں جڑے یا بنے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ رہیے تو اس سے بھی آپ کا مطلب بخوبی واضح بھی ہو جائے گا اور یہ درست اردو بھی مانی جائے گی۔ تو آئندہ اس کا خیال رکھیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے یا ہمارے ساتھ بنے رہیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی لکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اچھی اردو بولنا چاہتے ہیں اور اچھی اردو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ صرف اتنا لکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے اگلا جملہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی سے ٹیلی فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں اور اگر انہیں دوبارہ فون کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں میں آپ کو واپس فون کرتا ہوں۔ واپس تو کچھ اور ہے۔ واپس تو ایسے ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لیے اور اس کو آپ نے پیسے لوٹا دیے۔ وہاں تو واپس ٹھیک ہے کہ میں آپ کے پیسے واپس کر رہا ہوں یا میں نے آپ کے پیسے واپس کر دیے یا میں یہ پیسے واپس کر دوں گا وغیرہ، لیکن فون کے لیے یہ کہنا کہ میں واپس فون کرتا ہوں، یہ بالکل ہی لامعنی سی بات ہے۔ اس کا کوئی مطلب تو نکلتا نہیں ہے۔ جملہ ضرور ادا ہو جاتا ہے، دوسرا شاید سمجھ بھی لیتا ہے کہ یہ اب مجھے دوبارہ فون کریں گے، لیکن اگر آپ زبان کے طریقے سے یا زبان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کہیں گے میں دوبارہ فون کرتا ہوں یا میں آپ کو دوبارہ فون کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے یہ کہنا کہ میں واپس فون کرتا ہوں یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کہیں گے میں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ دوبارہ کا مطلب یہ کہ دوسری مرتبہ میں آپ کو ابھی فون کرتا ہوں۔ ایک جملہ اور دیکھتے ہیں، مجھے میں اس درمیان میں لاہور میں رہا، جبکہ درست جملہ ہے میں اس درمیان لاہور میں رہا۔ اس میں کی کوئی جگہ نہیں، یہ دیکھ لیا آپ، ہم نے سرخ رنگ سے اس کو واضح بھی کر دیا ہے، ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے کہ میں اس درمیان میں لاہور میں رہا۔ دیکھیے درمیان کا تو مطلب ہی میں ہوتا ہے، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اس میں لاہور رہا۔ جب آپ نے درمیان استعمال کر لیا تو پھر میں کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ درمیان کا مطلب ہی میں ہے۔ تو یہ جملہ بالکل غلط ہو جائے گا اگر آپ ایسے کہیں گے کہ میں اس درمیان میں لاہور میں رہا۔ آپ صرف اتنا کہیں میں اس درمیان لاہور میں رہا تو بات واضح ہو جائے گی کہ بھئی یہ جو وقت تھا اس وقت میں یہ صاحب لاہور میں رہے۔ تو آئندہ آپ اس کو ایسے بالکل نہ لکھیں اور بولیں کہ میں اس درمیان میں لاہور میں رہا، میں اس درمیان میں دلی میں رہا۔ آپ کہیں میں اس درمیان لاہور میں رہا یا میں اس درمیان دلی میں رہا، کہیں بھی رہے تو اس میں آپ بالکل نہیں استعمال کریں گے۔ آپ صرف یہ کہیں گے کہ میں اس درمیان لاہور میں رہا۔ ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس دوران، اگر آپ درمیان کی جگہ دوران استعمال کر رہے ہیں تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ میں اس دوران میں لاہور میں رہا، یعنی دوران کے ساتھ تو آپ میں لگا سکتے ہیں، لیکن درمیان کے ساتھ میں لگانے کی اردو زبان میں کم از کم کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب ایک اور جملہ دیکھیے جو بہت ہی مضحکہ خیز لگتا ہے۔ لوگ بولتے ہیں وہ پھولوں کا گلدستہ لایا۔ اب گلدستہ تو ہوتے ہی بہت سارے پھول ہیں،
یعنی جب آپ بہت سارے پھولوں کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں تو وہ گلدستہ بن جاتا ہے۔ گل کا مطلب ہی فارسی میں پھول ہوتا ہے، تو وہ پھولوں کا گلدستہ لایا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گل کا گلدستہ لایا۔ پتہ نہیں کیا مطلب عجیب و غریب سا نکلتا ہے۔ آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ وہ گلدستہ لایا۔ اب آپ جب کہیں گے وہ گلدستہ لایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے پھولوں والی کوئی چیز لے کر آیا، یعنی بہت سارے پھول اس نے جمع کیے اور اس نے ان پھولوں کا جمع کرنے کے بعد ایک جگہ اکٹھا کیا اور ان کو باندھا، اور جو بھی گلدستہ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ لے کر چلا گیا۔ کس کے لیے لے کر چلا گیا اس کی مرضی تھی، لیکن یہ کہنا کہ وہ پھولوں کا گلدستہ لایا یہ بالکل غلط ہے۔ گلدستہ تو ہوتا ہی پھولوں کا ہے، تو اس کے لیے یہ کہنا کہ پھولوں کا گلدستہ لایا یہ بالکل غلط ہے۔ آپ صرف اتنا کہیں گے وہ گلدستہ لایا۔ گلدستہ کا مطلب ہی پھول ہوتے ہیں، تو اس کو صرف اتنا کہنا کافی ہوگا اور بہت اچھی اردو ہوگی کہ وہ گلدستہ لایا۔ اب ایک اور جملہ ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے اور یہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ جملہ ہے آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ درست ہے آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی کا تو ایک ایسا عجیب و غریب مطلب نکلتا ہے کہ اب ہم اس کا آپ کے سامنے اس کی کیا وضاحت کریں یا اس کو کیا کھول کر بیان کریں۔ یہ بالکل ہی غلط ہے کہ آپ کی بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بالکل ہی جو اچھی اردو بولنے والے لوگ ہیں وہ تو اس جملے کو کبھی کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے، بات سمجھ نہیں آتی۔ اب یہ پتہ نہیں کیسے اس کا رواج ہو گیا، اس کا دستور ہو گیا کہ لوگ بولنے لگیں کہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نہیں سمجھا یا میں نہیں سمجھی۔ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، جو کہ بالکل غلط ہے، آپ کہیں گے کہ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یا میں آپ کی بات نہیں سمجھا، یا میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔